الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد۔ قرآن کریم کے پہلے حصے کا جو پہلا پارہ ہے اس کا خلاصہ کل رمضان اور قرآن کے پروگرام میں پیش کیا گیا تھا۔ پہلے پارے کے آخر میں غیر مسلموں کی جانب سے یعنی یہودی اور نصارہ کی جانب سے یہ تقاضا کیا گیا مسلمانوں سے کہ وہ یا تو یہودی ہو جائیں یا نصرانیت کو اختیار کر لیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حکم دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے کہ ہم دین حنیف کے اوپر قائم ہیں اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تھیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پہ جو پہلے ماسبق کتابیں تورات، انجیل اور زبور نازل ہوئیں اور انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی تعلیمات کو لے کر دنیا پر مبعوث ہوئے، ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں اور دین حنیف یعنی دین اسلام اور دین فطرت کی تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو لوگ غیر مسلم ہیں یا مشرک تھے، یہودی اور نصرانی ہیں، اور پھر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اب ایمان قبول نہیں کر رہے انہیں کہیں کہ آپ کے جو آباء و اجداد جو کچھ بھی کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، اس کا انجام کار اور اس کی جزا اور سزا انہی کو ملے گی۔ اب آپ جو کچھ کریں گے تو آپ کو اسی کی ہی یا سزا ملے گی یا اس کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ یعنی تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو کچھ باسبق کر چکے ہیں ان کی جواب دہی ان کے بارے میں استفسار انہی سے کیا جائے گا، آپ لوگوں سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، وہی بات اور وہی حساب اور کتاب آپ سے لیا جائے گا جو آپ خود اس کو اختیار کریں گے۔ ماسبق لوگوں کے بارے میں آپ سے کوئی استفسار نہیں ہوگا۔ دوسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بیوقوف لوگ یعنی یہودیوں نے جب قبلہ اول مسلمانوں کا تبدیل ہوا، قبلہ اول سے قبلہ ثانی یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف جو قبلہ رخ ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل خواہش اور تمنا کے نتیجہ میں، تو یہودی لوگ مسلمانوں پر پھپتیاں کستے تھے اور اعتراضات کرتے تھے کہ پہلے تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب آپ لوگوں نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے۔ یہ جو قبلے کا تحویل قبلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے حکم سے ہوا ہے، اور جو یہودیوں کے اعتراضات ہیں ان کی طرف التفات نہ کرنے یعنی ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اسی اگلے رکوع میں مسلمانوں کو مدد طلب کرنے کے ذرائع جو دو بنیادی ہیں وہ بتلائے۔ ایک ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے اہل ایمان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعہ سے۔ کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم اگر لاحق ہوتا ہے تو اس کے اوپر صبر اختیار کر لیا جائے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے حضور سربا سجود ہونے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے مومنین کو یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا امتحان لیں گے دنیا میں۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں تمام تر آسائشیں اور راحتیں آپ کو میسر رہیں اور پھر آخرت میں بھی آپ اجر عظیم کا
کا تقاضا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں ہم آپ کو بھوک کے ذریعے سے، معیشت کی تنگی کے ذریعے سے، آپ کی جان اور مال اور آپ کی اولاد کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور جو ان آزمائش میں پورا اترے گا اور آزمائش آنے پر اور مصیبت آنے پر یا تکلیف اور دکھ پہنچنے پر صبر کرے گا، اور پھر وہ یہ کہے گا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ چیز عنایت ہوئی اور اللہ ہی نے مجھ سے واپس چھین لی، اس پر صبر کر لے گا، یعنی یہ کہے گا فَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جملہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضامندی کا اعلان فرماتے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اپنی جو آیات اللہ ہیں، اپنی نشانیاں ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے اپنا اگلے رکوع میں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئیں، اور انبیاء پر ایمان لے کے آئیں، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لے کے آئیں، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ماہ رمضان میں قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قتل ناحق یا قتل و قتال کی صورت میں جو دیت اور قصاص ہے اس کا بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی وصیت کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ہدایات مسلمانوں کو عنایت فرمائی، اور آگے چل کر الحج اشہر معلومات سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حج کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے احکامات کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے دنیا مانگتے ہیں، میں ان کو دنیا تو عطا کر دوں گا لیکن ان کو آخرت میں کچھ بھی حصہ میسر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت نے اس دوسرے پارے کے آخر کے اندر اللہ جل شانہ نے نکاح اور طلاق کے جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ اگر طلاق یا خلا ہوتی ہے اور رضاعت کا جو سلسلہ ہے اس کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے جا کے دوسرے پارے کے آخر سے پہلے جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ بعض لوگ جو اپنا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت، اس میں یہ تذکرہ ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ بستی ہلاک شدہ تھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے اب آباد ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان پر جو ہے موت طاری کر دی، اور پھر 1000 سال کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قصہ طالوت اور جالوت کا ذکر فرمایا ہے، حضرت سموائیل کا ذکر کیا کہ ان سے ان کی امت نے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی رہبر متعین کر دیجئے، ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، لیکن حضرت سموائیل نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم جنگ کا آ جائے گا پھر جنگ کرنا لازم ہو جائے گی، اس سے اعراض نہیں ہو پائے گا، لیکن حضرت سموائیل نے اپنی قوم کے تقاضے پر دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے حکم سے حضرت طالوت کو قیادت ملی، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ مال اور دولت میں ہم سے کم ہے، اور لیکن اس کو آپ نے جو ہے قیادت سونپ دی ہے، کہ حضرت سموائیل نے فرمایا ان کو جو قیادت ملی ہے وہ علم اور طاقتور جسم کی وجہ سے ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اور کافروں کو اس جنگ میں جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انبیاء اور رسل کی درجہ بندی کے سلسلے میں مسلمانوں پر یہ امر آشکارا کیا کہ مسلمان تمام انبیاء اور رسل کو برابر یکساں تسلیم کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی درجہ بندی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اسی کو ہی اختیار کرتے ہیں، اپنی طرف سے کسی نبی یا کسی پیغمبر کے درجے کو کم اور زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون ارشاد فرمایا کہ
آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی رشوت لی جائے گی۔ اور اس سے جو اگلی آیت الکرسی ہے، یہ شان والی اور بڑی عظمت والی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی ذات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنا نمرود کا جو مکالمہ ہے وہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے پرندوں کو یا مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق جو استفسار تھا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر آگے جو رکوع ہے شروع ہو رہا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں سے آخر سپارہ تک اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کے جو اسالیب ہیں، اس کے جو اطوار ہیں، جو اس کے فوائد اور ثمرات ہیں، جو انعامات ہیں، جو اجر ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی زکوٰۃ، عشر اور کا بیان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سود کی حرمت کا بھی تذکرہ کیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے یہ بھی ارشاد یہاں پہ فرمایا کہ اگر انسان ظاہر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دکھلا کر لوگوں کو خرچ کرے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، تو یہ بھی بہتر امر ہے، یہ بھی قار ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ خفیہ طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور پھر لوگوں کو جتلائے بھی نہیں، ان کو تکلیف بھی نہ دے، ان پہ احسان بھی نہ جتلائے اور ان کو اذیت بھی نہ پہنچائے، تو ایسا خرچ کرنے والا جو انسان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شرف قبولیت عنایت فرمائیں گے اور اس کو کئی گنا اضعاف مضاعفہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عنایت فرمائیں گے۔ اور آگے جو سود کی حرمت کے بعد کی جو آیات جو رکوع شروع ہوتا ہے، جس کو آیت دین بھی کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ الی آخرہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ایک دوسرے کے درمیان جو انسان لین دین کرتے ہیں آپس میں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں یا قرض دیتے ہیں تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور اس کے جو مدت متعین ہے اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس پہ شواہد جو شاہد ہیں وہ یا 2 مرد یہ متعین کر لیے جائیں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو متعین کر لیا جائے۔ اس کے اندر جو گواہی ہے اس کے اندر کتمان جو ہے، چھپانا گواہی کو، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے آخر کے اندر جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عنایت فرمائی ہے، اور یہ محترم ترین آیات ہیں۔ ان کی تلاوت کا بہت زیادہ جو ہے حکم دیا گیا ہے، ان کا اہتمام کرنے کا، بالخصوص سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور درمیانی آیات جو آیت الکرسی سے شروع ہوتی ہیں، اور آخر آیات جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور پھر اگلی جو آیت جس پہ دعا کے ساتھ انسان اختتام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ اور وزن ڈالے جس کو ہم اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کا اہتمام اور انتظام کر پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔